کا لاہور میں گھراؤ کریں، لیکن ہم نے امن کو موقع دیا ہے، ہم نے آئین اور قانون کو موقع دیا ہے، اور ہم نے انتظامیہ کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، ظلم کا راستہ بند کریں، اپنے محکمے کے اندر سے رشوت کو روکیں، عوام کی عزت جان مال آبرو کا تحفظ کریں۔ اور یہ جو تھانے رشوت کا ظلم کے اماجگاہ بن گئے ہیں، ان تھانوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک کی اسلامی جمہوری عوامی تحریک کا نام ہے، اور جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے کہ ہماری جد و جہد ہم میں سے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، کسی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے، اور ہماری جد و جہد کا ایک ایک لمحہ عوام کو ظالمانہ نظام سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی کو اگر موقع ملا ہم پنجاب پولیس کے کلچر کو بدلیں گے، ہم اس پنجاب پولیس کے پورے رویوں کو بدلیں گے، اور ہم تھانے کو اور پولیس کو لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنائیں گے، انہیں عوام کے اوپر ظلم کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ بالکل ہمارا واضح اعلان ہے اور ہمارا واضح ایجنڈا ہے۔ ساتھ ہی میں آخر میں ایک دفعہ پھر چودھری اسلام صاحب، جنہوں نے ظلم کے باوجود، جبر کے باوجود، پریشر کے باوجود وہ دبے نہیں، وہ جھکے نہیں، اور یہ علامت کس چیز کی ہے؟ یہ جماعت اسلامی کی تربیت کی نشانی ہے، یہ جماعت اسلامی کے ویژن کی نشانی ہے۔ چودھری اسلام صاحب نے ہمیشہ چنیوٹ کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، اور میں پورے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں، پورے پنجاب کے ساتھ ہیں۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر چنیوٹ کے غیور عوام کا جو محب وطن ہے، جو محب اسلام ہے، آپ نے ہمیشہ اسلام کے نظریے کی خاطر چنیوٹ کے عوام کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیشہ اس کا مظاہرہ کیا ہے، اس موقع پہ آپ نے تائید کی ہے چنیوٹ کی صحافی برادری کا۔ میں جب بھی یہاں آیا ہوں، چنیوٹ کی صحافی برادری عوامی ایشوز کے اوپر عوامی بیداری کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں چنیوٹ کی صحافی برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ایم ایس صاحب، جنہوں نے اس موقع کے اوپر ایک سٹینڈ لیا، ایک موقف اختیار کیا، کہ جنہوں نے کہا کہ میں اپنی نرسز کو اپنے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بیوروکریٹ کے کہنے پہ کسی کے گھر نہیں بھیج سکتا۔ میں اس ایم ایس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ہم جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، یاد رکھیے، حریت فکر کی بنیاد پہ، اظہار رائے کی آزادی کی بنیاد پہ، عزت اور جان کے تحفظ کی بنیاد پہ ہر بندہ آزاد ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد بنا ہے، ہمیں کسی کی غلامی قابل قبول نہیں ہے، اور جماعت اسلامی اسی آزادی کے منشور کے اوپر ایک مبارک نظام کی تشکیل چاہتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری جد و جہد جاری رہے گی، اور ہماری جد و جہد نتیجے تک پہنچے گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر لسائر المسلمین۔ ڈی پی او صاحب پہلے چودھری اسلام صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈی پی او کی احوا پہ حملہ کیا گیا ہے، اگر آپ اس کا ایف آئی آر پہ نامزد نہیں کیا، آپ کہتے ہیں ان کا موقف سامنے آ گیا، تو انہوں نے کس طریقے سے آپ کو صفائی دی ہے کہ آپ اس کی صفائی سے مطمئن ہیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں جی، بالکل یہ موقف ہمارا پہلے دن سے تھا کہ اس ظلم میں ڈی پی او کی حمایت شامل ہے، لیکن جیسے جیسے چنیوٹ کے شہری انوالو ہوئے، یہاں کی تاجر برادری انوالو ہوئی، اور اس کے بیچ میں ڈی پی او نے اپنی صفائی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، مجھ سے گارنٹی لے لیں، میں اس کے اوپر آپ کو ہر طرح کا اطمینان دلانے کے لیے تیار ہوں۔ اور چنیوٹ کے جو تاجر برادری ہے اور یہاں کے شہری ہیں، انہوں نے بھی اس بات کے اوپر انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ آپ ڈی پی او کی اس ریکویسٹ کو قبول کریں۔ چنانچہ ڈی پی او صاحب کا جو وربلی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن جو وربلی انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، اس کے مطابق وہ چودھری اسلام صاحب کے اوپر ہونے والے تشدد سے ان کے بقول تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ان کے ان ظاہری الفاظ کو آنر کیا ہے،
اور ان کی اس ظاہری بات کو قبول کرتے ہوئے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آئندہ ایک ڈی پی او کی حیثیت سے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے اور آپ کو اپنے نیچے بھی کالی بھیڑوں کی صفائی کرنی چاہیے. ہم نے ان کے سامنے اپنا موقف واضح کر دیا ہے. شکریہ جی. باقی ہم صرف ایک بات کرنا چاہیں گے بالکل ببانگ دہل، اور ہم نے ڈی پی او صاحب کو بھی آج کہا، بہت سارے یہاں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ